کوئی پتہ نہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو اٹھ کے مجھے بتائے کہ قرآن کریم کے کتنے حق ہیں، کتنے حقوق ہیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نشتہ۔ جس طرح عزیزان من، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، جس طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جس طرح شریعت نے ہر چیز کے حقوق مقرر کیے، اسی طرح قرآن کریم کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن کریم کے ٹوٹل 5 حقوق علماء کرام نے لکھی ہیں۔ کتنے؟ 5 حقوق قرآن کریم کے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے اور صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے، پہلا حق۔ دوسرا حق کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور معارف کو سمجھنا۔ حقیقت میں عزیزان من یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی اور معارف کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن کریم۔ دوسرا حق۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم کی سب سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ روزانہ 1 پارہ اپنا معمول بنا لے، روزانہ 1 پارہ معمول، یہ معمول ہو ہمارا۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھنا ہے، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھنا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ کتنے؟ 4 ہوئے۔ آخری پانچواں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے، قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دیجئے جو تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن کی تبلیغ کرنا قرآن کا کیا ہے؟ حق ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی تبلیغ کرنا یعنی قرآن کے تعلیم کو عام کرنا، ہر کچے اور پکے مقام تک قرآن کو پہنچانا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے